بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ پبلک سپیکنگ آج ہم کرا رہے ہیں ان بچوں سے، اور انشاءاللہ ڈیلی بیس پہ پریکٹس ہوگی، کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹ کا ویک ایریا یہ ہے، بولنا نہیں آتا، اچھا کنفیوز ہو جاتے ہیں، انگلش بھی نہیں آتی، تو انگلش اسپوکن میں بھی آپ لوگ ایسا کریں لیں۔ 3 سے 4 بجے تک ہماری کلاس ہوتی ہے انگلش اسپوکن کی، جو میڈم پڑھا رہی ہیں، ان سے میں خود سیٹسفائیڈ ہوں، اچھا پڑھاتی ہیں ماشاء اللہ، تو اسٹوڈنٹ بھی سیٹسفائیڈ ہیں۔ چار سے لے کے آگے میری مرضی ہے کب تک کلاس ختم ہوتی ہے، 4 سے لے کے 6 ہو جائیں 7 بعد جو پیپر قریب ہوں گے نا آپ کے، تو ہماری کلاس رات 2 تک چلتی ہے۔ میں پہلے سے بتا رہا ذہن پہ تیار رہنے ہاسٹل کے بچوں نے، کیوں میں رات کو 10 بجے بھی یہاں بلا لیتا ہوں، 10 سے 12 تک، پھر 2 تک کلاس، پھر پیپروں کے قریب جو پیپر کا ہمیں زیادہ پڑھنا ہوتا ہے، اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں میں نے یاد کرانی ہے تاکہ ٹیسٹ آپ کا پاس ہو جائے۔ تو پبلک سپیکنگ جو ہے نا یہ ویک ایریا اس لیے کہ آپ لوگوں کو قصور نہیں ہے اس میں ہمارے اساتذہ کرام کا بھی قصور ہے، ٹیچرز کا بھی قصور ہے، تعلیمی اداروں کا بھی قصور ہے، ٹھیک ہے، کیوں کرائی نہیں، پریکٹس نہیں کروائی تھی۔ فیسیں تو لیتے ہیں بڑی بڑی، لیکن افسوس المیہ یہ ہے کہ بچوں کو صحیح طریقے سے ٹرین نہیں کرتے۔ اچھے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کی میں بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو پبلک اسپیکنگ نمبر اگر لیے ہیں تو بولنا تو بہت آسان ہے، اچھا بولنا، اچھا لکھنا یہ آنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے آئیں گے جی اسٹوڈنٹ نمبر 1، آ جائیں۔ Assalamu alaikum everyone. My name is Imran. I'm going to talk about Pakistan. Whenever we talk about Pakistan, it will be incomplete without talking about the shuhadas of آپ سب نے Pakistan. پوائنٹس لکھنے ہیں، اس کے کیا لکھیں؟ ویک ایریا، خامیاں نہیں لکھ، خوبیاں نہیں لکھنی، خوبی پتہ ہے ہمیں، اس کیا لکھنی ہے؟ خامیاں۔ اس بچے نے، اس کے بعد کمنٹ ہوں گے آپ کے، سارے بچے کمنٹ کریں گے، اس میں یہ میں نہیں بتاؤں گا، پہلے یہ اسٹوڈنٹ بتائیں، لاسٹ میں بولوں گا، ٹھیک ہے؟ اور یہ تنقید ہوگی، پارٹ تنقید ہوگی، اس کو پھر آپ نے ٹھیک کرنا ہے، اور کیری آن۔ Whenever we talk about Pakistan, it will be incomplete without telling the shuhadas of Pakistan. Shuhadas played a role in Pakistan, as we all know. Okay, I'm going to talk about one shahadat who impressed by a soldier named Wafa, Havaldar Wafa. It's about 7 years ago, an operation in Balochistan. It was held in 2015. There was a group of militants who target the non-Baloch, particularly the Punjabi shuhadas of Pakistan. It will be incomplete to talk about Pakistan without telling the shuhadas, the sacrifice, the sacrifice of Pakistanis being a Muslim. Thank you so much. تھینک یو، کلیپنگ کر دیں بچے کے لیے۔ ایک منٹ، ابھی اس کے بارے میں کومنٹس، سب سے پہلے کومنٹس، ابھی آپ بیٹھ جاؤ نا بچے اپنی جگہ پہ، آپ نے پیپر کرنا ہے جی، بتائیں۔ یہ کریے، ریپیٹیشن نہیں کریں، آپ بتائیں۔ آبزرویشن ہے نا، یہ بھی آپ کا ٹیسٹ ہے، آبزرو کیسے کہ چیزوں کو آبزرو کرنا ہے، یہ ٹیسٹ ہوتا ہے ادھر جی، کچھ پوائنٹس دے دیں۔ آواز جو ہے کبھی لاؤڈ کرتا ہے، کبھی لو کرتا ہے۔ ہاں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے، کبھی آواز اونچا کرتا ہے، کبھی نیچے۔ یہ لیکچریٹ ہے، اسپیچ نہیں کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ بتاؤ نا، نو سر کیا دیکھا نہیں، آپ بتائیں ہاتھوں کو تھوڑا وہ اسپیچ کے ساتھ وہ اس طرح کرنا، اشارے کرنا۔ جی، آپ بتائیں۔ ریپیٹیشن یہی نوٹ کیا جی، اور کوئی پوائنٹس نہیں ہے ریپیٹیشن کے علاوہ بتا سکتے تاکہ اس کی اصلاح ہوگی بچے کی۔ آواز تھوڑی سی آپ جان پیدا کرو، آواز میں کیا پیدا کرو؟ جان۔ آواز کو جان پیدا کریں، تیز بولیں، ڈیلی ڈیلی آواز ہوتی ہے، آواز کو لٹکاؤ مت، آواز کو لٹکانا نہیں ہے آپ نے، نہیں سمجھ آئی بات؟ سمجھ آ گئی۔ آواز نہیں لٹکانی۔ نیکسٹ آ جو، آپ آ جائیں۔ السلام علیکم، میرا ٹاپک ہے پاکستان فلم انڈسٹری اور اس کا ISPR اور اس کے ساتھ کا تعلق۔ تو سب سے پہلی بات میں یہ کروں گا کہ ہر ایک بات کے 2 پہلو ہوتے ہیں،
ایک برا اور ایک اچھا. اس میں ہمارے اچھے پہلو میں یہ ہے کہ ہم اس میں سے ٹیلنٹ کو نکالتے ہیں. ہمارے اس میں سب سے پہلے اس کی لکھائی ہوتی ہے, فلم کی لکھائی ہوتی ہے, پھر وہ آگے پریزنٹ ہوتی ہے. اس سے اچھے ہمارے لکھاری جو ہے نا وہ باہر سامنے آتے ہیں. ہمارا یہ ٹیلنٹ نہیں ہے کہ بھائی جو ہم لپسنگ کرتے ہیں ٹک ٹاک پہ اور یہ چیز, یہ ٹیلنٹ نہیں ہے. اس کے بعد دوسرا اس میں اچھی بات یہ ہے کہ ہماری جو ISPR جو ہمیں ISPR کی طرف سے ویڈیوز ملتی ہیں وہ ہم نوجوانوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں اس بات سے کہ بھائی وہ آرمی کے لیے, پاکستان کے لیے جذبہ دکھاتے ہیں اس میں. اس کے بعد فلم انڈسٹری ہماری اکنامک لیول کو بہتر کر سکتا ہے کافی حد تک کہ بھائی جس طرح ایک, اور یہ اس میں فیئر انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ ہے. جیسے ایک بندہ 800 روپے دیتا ہے, ہم کدھر وہ پھرتے رہیں اور اتنا نہیں ملتا. تو یہ 800 روپے یا 1000 روپے کی ٹکٹ ہوتی ہے ایک عموماً, تو وہ یہ اس میں آپ کو ہر چیز کی انٹرٹینمنٹ اس میں حاصل ہوتی ہے. آپ ہمیشہ جس طرح ہمارے ایک سر کہتے ہیں کہ ہر چیز سے پازیٹیو ویلیو نکالو, آپ نیگیٹو کی طرف جاؤ ہی نا کہ آپ کو اس کی باتیں وہ فیل ہوں. آپ صرف پازیٹیو پہلو اس میں سے نکالیں کہ بھائی وہ اچھا ہے, اس کی جتنی چیزیں اچھی ہوں وہ آپ اپنے اندر اپنائیں, آپ اپنے اندر اپنائیں. اس کے بعد دوسرا ہے یہ جو ایک فلم ہوتی ہے یا ایک ڈرامہ ہوتا ہے وہ اس کے ملک کی عکاسی ہوتی ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے ہم لوگوں نے نہیں دیکھا ہوا امریکہ, ہم لوگوں کو دماغ میں امریکہ کا کانسیپٹ کس طرح بنا ہوا ہے, ہم نے ہالی ووڈ فلمز دیکھی ہیں. ہمارے ذہن میں انڈیا کا کانسیپٹ کیسے بنا ہوا ہے, ہم نے انڈیا کی فلمز دیکھی ہیں. ہمارا اس طرح کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے ملک والے جو فلم ہوتی ہیں وہ باہر والے دیکھتے ہیں تو وہ پاکستان کا دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے, کس طرح کا ٹیلنٹ آپ کے اندر ہے. جس طرح ینگ یہ ایک کہتے ہیں کہ ہماری گدھا گری جو ہوتی ہے, بھیک مانگنے والوں, ان کو ہم ختم کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے اندر ایک ٹیلنٹ ہوتا ہے. وہ اوکے ٹائم ہو گیا, 2 منٹ بولنا ہے, کلیپنگ کر دیں اس کے لیے. اچھا بولا ہے, پہلے سے بہت امپرومنٹ ہے آپ کی. اس بچے کی بھی کافی امپرومنٹ ہے, مسلسل لگاتار بول رہے ہیں. آنکھیں بس آپ بند کی ہیں, آپ نے کیا کی ہیں, آنکھیں بند نہیں کرنے, رکے ہوئے تھوڑا سا, وہ مزید بہتر کریں سر. بالوں کی کٹنگ کرانی ہے, ابھی اس بچے کے بال دیکھیں, نیکسٹ ویڈیو میں کل یہ نہیں ہوں گے. کل یہ بال بالکل زیرو کٹ کرا دینی ہے. ٹھیک ہے, بالکل زیرو کٹ کرا کے, اور شلوار قمیض میں نہیں بیٹھنا ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے, آفسر بنا رہے ہیں نا آپ کو جی. نیکسٹ آئے گا, آپ آ جاؤ بچے. دانیال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. Today my topic is co-education. Co-education is a system process in which both boys and girls study in a same place or in a same institute. Many advanced countries like America, Japan, China, they support co-education because it has many benefits. First of all, when its benefit is that when two opposite genders sit in front of each other and talk, they will share many opinions of each other and they will gain many knowledge. And secondly, it will if government has made different school for boys and girls, it will spend a lot of expenditure. اور اگر اسے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے اگر اسے دیکھیں تو اسلام میں اس چیز کی بہت سختی سے ممانعت ہے. ایک ولی اللہ سے کسی نے پوچھا کہ ایک مرد ایک عورت کو پڑھا سکتا ہے, تو اس پر انہوں نے جواب دیا کہ اگر پڑھنے والی حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ اور پڑھانے والے کسی ولی اللہ کا انہوں نے نام لیا تھا, وہ مجھے سے کنفرم نہیں ہے, تو اور جس جگہ پڑھا رہے ہیں وہ خانہ کعبہ ہو اور جو کتاب پڑھا رہے ہیں وہ قرآن مجید ہو, تو پھر بھی ایک مرد ایک عورت کو نہیں پڑھا سکتا. اس بات سے ہم لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام میں کو ایجوکیشن کی کس قدر ممانعت ہے. شکریہ. اوکے, کلیپنگ کر لیں. نیکسٹ آ جائیں, آپ آ جاؤ بچے. السلام علیکم ایوری ون. سب سے پہلے میں اپنا تعارف کروانا چاہوں گا کیونکہ اکیڈمی میں میرا پہلا دن ہے اور اس کلاس روم میں بھی میرا یہ پہلا دن ہے. میرا نام محمد وسیم ہے. میرے والد صاحب کا نام غلام محمد ہے اور میں باول نگر کے ایک گاؤں جس کا نام ہے چک جھنڈے کا, اس سے میرا تعلق ہے. آج مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی اجازت دی گئی ہے وہ ہے ہر ایک مقام سے آگے ہے مقام تیرا. دراصل یہ موضوع علامہ محمد اقبال قلندر لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خوبصورت اور نہایت عمدہ شعر سے لیا گیا ہے, جو کہ میں عرض کرتا ہوں. ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا, ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا,
حیات ذوق سفر کے سوا کچھ اور نہیں. علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ انسانیت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے انسان، جب تو ایک مقام کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اسے پا لیتا ہے تو اس سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش کر، کیونکہ تیرا مقام یہ نہیں ہے بلکہ اس سے بڑھ کر کہیں آگے ہے. اس لیے ہمیں سخت محنت کرنی چاہیے اور دل لگا کر جدوجہد کرنی چاہیے. متحد ہو کر ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنا ہوگا تاکہ ہمارا ملک پاکستان آسمان کی بلندیوں کو چھوئے. میں اپنی اسپیچ کا اختتام علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے ایک خوبصورت شعر سے کرنا چاہوں گا. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئیں، دنیا تیری بدل دے وہ سجدہ تلاش کر. تھینک یو. سبحان اللہ. کلیپنگ کر دو. بہت اچھی اچھی کی ہے بچے نے. فرسٹ امپریشن اچھا ہے. نیکسٹ آ جو بچے. Good evening, my sweet, my nice class fellow. I'm very thankful to my dignified teachers. He gave me opportunity to present something with front of you. Today, I'm here to share my opinion about social media. Social media is an online یہ انسائیں platform. گے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ تو انسائیں گے. کانفیڈنس انساؤ بلکہ بس انساؤ تائیں گے کانفیڈنس پیدا ہو. Social media is an online platform where we can share thoughts, information, pictures, and videos. Where we can use all. It has become an integral part in our views. There are various social media platforms like Instagram, Twitter, YouTube, WhatsApp, Messenger, and Facebook. We all use them to communicate and socialize to the people. There is both advantages and disadvantages of social media. I would like to mention advantage of social media. The biggest benefit of social media is that where we can share our thoughts and ideas around the globals. Even a common man can express his opinion in national and international issue. And also helping to the people to learn to earn money. People sell a lot of things like clothes, education, books, cosmetic things, etc. Social media also used to create awareness around the global. Social media is the blessing of Allah. Thank you. See you next time. Hope for the good. اوکے کلیپنگ کر دو. ماشاء اللہ صحیح ہے. پہلے سے بہت بہتر ہے. نیکسٹ آ جو بچے. عبداللہ فرام ایبٹ آباد. السلام علیکم. جو آج کا میرا ٹاپک ہے کرپشن کو روکنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. کرپشن جو ہے یہ بہت بڑا ایشو ہے اور یہ ملک معاشرے میں کرپشن ہو وہ ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا. تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اپنے گھر سے اپنے بچوں کو کی تربیت کرنی ہوگی. ان کو سنیسٹی ڈس آنیسٹی کے بارے میں بتانا ہوگا. ان کو سچ بولنے اور جھوٹ سے بچنے کی تلقین کرنی ہوگی. بچے تو زیادہ بولنے سے نہیں بلکہ دیکھ کے سیکھتے ہیں معاشرے سے ارد گرد کے لوگوں سے. اس لیے ہمیں ان کے سامنے رول ماڈل بننا ہوگا. ہمیں پہلے اپنے خود کو ٹھیک کرنا ہوگا. خود کو ٹھیک کرنا ہوگا. سچ ان کے سامنے ہمیں سچ بولیں. اور جب وہ بچے اسکول میں جائیں تو اساتذہ کو چاہیے کہ ان کی اچھی تربیت کریں. ان کو امانت میں خیانت کرنے سے روکیں کیونکہ امانت میں خیانت کرنا بھی ایک کرپشن ہے. تو اس طرح سے کچھ ہمارے جب یہ جو بچے ہیں یہی آگے جا کے ایک اچھا معاشرہ بنائیں گے تو اس سے کرپشن کی روک تھام ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو. کوشش کرو انگلش میں بولنے کی بچے سارے اسٹوڈنٹ کو وہاں انگلش ہے نا.
यहाँ तो सिर्फ ये नहीं उर्दू करने की फ़ायदा कौन नहीं उसी इंग्लिश में गलत मत बोलो, टूटी फूटी बोलो इंग्लिश में, ठीक है। नेक्स्ट आ जाए। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, मेरा नाम अरसल रियाज है और आज मेरा जो टॉपिक है वो नौजवान की माशरे में अहमियत है। नौजवान की माशरे में अहमियत। इस बच्चे को एक टॉपिक दे देते हैं, पढ़ के करना है आपने, क्या करना है, देख के तो पढ़ सकते हो ना जी, इसे दे दो टॉपिक। है कोई बुक आपके पास, लिखो हुआ है कोई, दे दो। नौजवान किसके पास है? किसी भी माशरे की तामीर और तरक्की में मरकजी किरदार अदा करते अरे हैं। बच्चे ऐसे खड़ो हो जाओ, सीधे खड़ो हो जाओ, सीधे खड़ो हो जाओ, डाइस को पकड़ लो, अभी थोड़ा आगे हो जाओ, डाइस को सीन आप करो, अब बोलो। नौजवान किसी भी माशरे की तामीर और तरक्की में मरकजी किरदार अदा करते हैं। नौजवानी की उम्र वो उम्र होती है कि जब इंसान की तमाम तर सलाहियतें अपने कमाल पर होती हैं, यानी अरूज पर होती हैं, तो उस वक्त वो बेस्ट परफॉर्म कर सकता है अपनी नेशन के लिए। तो हमें चाहिए कि हम अपने नौजवानों को इनकरेज करें और उनको इस मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करें, क्योंकि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन ममालिक में होता है जो कि सबसे ज़्यादा रेशो रखते हैं नौजवान आबादी की, और ये हमारी एक ताकत है और हमें इसको इस्तेमाल करना चाहिए। थैंक यू, क्लैपिंग कर दें, बहुत बेहतर है मतलब। नेक्स्ट आ जाओ, गयास। Starting with the greatest name of Almighty Allah, who is the most merciful and beneficent. Today my topic about environment, how to make environment clean and pleasant. So many ways to keep the environment clean and pleasant. First of all, we should be planting the trees who are must be planting the trees who clean our environment pleasant and clean. Trees are belongs to the women with most important valuable assist women, because trees provide us oxygen and absorb the carbon dioxide. And it's not the responsibility of just one department, it is the responsibility of everyone, every civil man, to keep our society clean and pleasant. And so we should be keep our society clean. Thank you. थैंक यू, गुड। हिचकिचाना नहीं है बच्चे, थोड़ा हिचकिचा रहे हो आज, हिचकिचा रहा था ना, क्या मसला है। नेक्स्ट आ जाओ, अजाइन, ज़बरदस्त स्पीच बचा करनी है, बता चले कि चकवाल से बचा है। Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today my topic is everything you will be achieved. Once upon a time, a farmer went to his backyard and he found an eagle egg. He took it, and the egg was still warm. He was feared that about the life of eagle. He take it to his farm and put this egg into the one of the nest of his hens. After 2 weeks, the egg cracked and comes out a little baby eagle. The chickens looked after the eagle that it were a chicken. The eagle grew up with the chickens and do everything that all the chickens did. The eagle did not look up because every chicken did not look up, and he did everything same as the chickens do. It's scabbling about the grains and run into the farm when the rain begins. After some time, when he live in the farm, once time he think that he is an eagle, but he do not try to fly. One day he decided to fly and just try. He fly in the sky to see the wonderful sight. His mother, who left him, saw that he born an eagle. It will be this.
Then the eagle saw the wonderful sights. After that, he realized that he and an eagle, but he lived his whole life as a chicken. So at last, I want to say that we live our life according to our wills, according to our dreams, and you will achieve everything that you will want. گڈ کلیپنگ کر دیں ماشاء اللہ. جی سرمد آ جائیں. السلام علیکم ایوری ون. مجھے آج ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا اس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملے. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ٹوٹ جاتے ہیں منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر, مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر. ٹوٹ جاتا ہے شیشہ پتھر کی چوٹ سے, پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر. کرے سوار اونٹ پر اپنے غلام کو, پیدل ہی خود چلے وہ آقا تلاش کر. ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, چمن اور بھی ہیں آشیاں اور بھی ہیں. تو شہین ہے پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مقام اور بھی ہیں. ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا, حیات ذوق سفر کے سوا اور کچھ نہیں. تھینک یو. یہ شعر مجھے تو میں پڑھتا ہوں یار, جوش پڑھا. شعر پڑھنے کا بھی اسٹائل ہے, جس لفظ پہ زور دینا وہاں آپ نے زور دینا ہے. قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر, چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں. تو شہین ہے پرواز ہے کام تیرا, کہ تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں. اسی روز و شب میں, روز نہیں پڑھتے, اصل لفظ کیا ہے روز. اسی روز و شب میں الجھ کے نہ رہ جا کہ تیرے زماں و مکان اور بھی ہیں. ہر ایک مقام سے آگے مقام ہے تیرا, حیات ذوق سفر کے سوا اور کچھ نہیں. کلیپنگ کر دیں, خود کہنا پڑتا ہے کلیپنگ کرتے ہیں. بہرحال یہ کہ اچھے شعر اقبال کی یاد کریں, جوش و خروش کے ساتھ پڑھیں, ٹھیک ہے, جوش کے ساتھ پڑھنے ہیں. اچھے لکھنے بھی ہیں, لکھائی بھی بہتر کرو. وہاں ایسے بھی لکھنا ہے. کیا لکھنا ہے؟ ایسے. ابھی ایک ایسے لکھنا ہے. ابھی کیا لکھنا ہے؟ ابھی ایک ایسے لکھنا. ٹاپک میں دیتا ہوں. ٹائم کیا ہوئے؟ 6:30. کتنے بجے ٹائم ہوتا؟ اذان 37 پہ ہوتی ہے نا. مغرب کی نماز پڑھ کے آ جاؤ, دروشی پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.